السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر اہتمام ہر سنیچر بعد نماز عشاء تسلسل کے ساتھ گزشتہ کم و بیش 2 سالوں سے بھی زیادہ ہو گئے اس نشست کو قائم کیے ہوئے ایک سنی دینی نشست منعقد کی جاتی ہے، جس میں نبیر حضور صدر الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی مقصود اختر القادری صاحب قبلہ درس جاء الحق ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد میں نبیر حضور صدر الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ قاضی شرع ممبئی و ضلع تھانے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ ہمارے اور بیرون ملک اور بیرون ملک سے پوچھے گئے سوالات کے تشفی بخش جواب عنایت فرماتے ہیں۔ آئیے اس دینی نشست کو شروع کرتے ہیں دستور کے مطابق قصیدہ بردہ شریف کے ان مبارک اشعار کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گا جو حضرات یوٹیوب پر آن لائن ہم لوگوں کو سماعت کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کا جو یہ آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کی جو لنک ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دیگر حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دیگر حضرات بھی اس سے مستفیض ہو سکیں۔ آئیں قصیدہ بردہ شریف کے مبارک اشعار کے ساتھ اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے میں بلبل باغ رضا بلبل باغ مدینہ جناب محمد شاداب رضوی سے گزارش کروں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے ساتھ مدینہ پاک اور بغداد شریف کی سیر کو لے چلیں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک آواز ہو کر ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اس عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اور حضور وہاں سنتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اسی لیے تو سلایا گیا اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا گیا اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں منقبت کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. ہو سکے تو آپ بھی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. صداقتوں کے سمندر، صداقتوں کے سمندر، خلیفہ اول، صداقتوں کے سمندر، خلیفہ اول، صداقتوں کے سمندر، خلیفہ اول، صداقتوں کے سمندر، خلیفہ اول ہے بعد نبیوں کے برتر، خلیفہ اول ہے بعد نبیوں کے برتر، خلیفہ اول. آپ لوگوں کو کہنا ہے خلیفہ اول ہے بعد نبیوں کے برتر، خلیفہ
سب کے بس ایک نیکی برابر تمہاری ہے سب کے. توجہ ہے نا, بس ایک نیکی برابر تمہاری ہے سب کے. ہے جتنے تارے فلک پر خلیفہ اول گئے جتنے تارے فلک پر خلیفہ اول. آپ کی توجہ پوری ہوگی تو بات پوری ذہن میں اترے گی. شاعر کہتے ہیں کہ جناب مولا علی نے کہا یہ منبر سے, جناب مولا علی نے کہا یہ منبر سے, جناب مولا علی نے کہا یہ منبر سے. ہے کون سب سے دلاور خلیفہ اول, ہے کون سب سے دلاور خلیفہ اول, ہے کون. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خلیفہ تاج الشریعہ. ہے کون سب سے دلاور خلیفہ اول. غار سور کی بات کر رہے ہیں شاعر نے. غار سور کا واقعہ وہ پیش کیا جس غار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرماتے ہیں. ہر کسی کو پتہ ہے نا وہ واقعہ کہ سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غار ثور پر لے گئے تھے, اپنے کاندھوں پر لے گئے تھے. اب شاعر کہتے ہیں کہ ہے ثور میں شغل لاک کا شب ہجرت, ہے ثور میں شغل لاک کا شب ہجرت, تمہاری گود ہی میں سر خلیفہ اول, تمہاری گودگی میں سر خلیفہ اول. دعا ہے رب سے کہ توصیف آخری دم تک رہے تمہارا ثناگر خلیفہ اول, رہے تمہارا ثناگر خلیفہ اول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں خدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں خدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں خدا کے اکبر کا الہی رحم فرما میں صدیق اکبر ہو الہی رحم فرما میں صدیق اکبر ہو الہی رحم فرما میں صدیق اکبر ہو تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت بنا فقر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فقر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ اکبر کا علی گئے اس کے دشمن وہ دشمن علی کا گئے علی گئے اس کے دشمن وہ دشمن علی کا گئے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن اکبر کا خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں خدا اکرام فرماتا
کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گئے کئی بار اس محبت سے لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زمان سے مرتبہ صدیق اکبر کا سبحان اللہ. یہ آپ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و ارضاہ عنا کا یہاں پر عرس بھی منایا جا رہا ہے. آئیے اب ہماری آج کی اس دینی نشست کے پہلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. میں مؤدبانہ عرض کروں گا شہزادہ حضور محمود العلماء خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی مقصود اختر القادری صاحب قبلہ کی جناب میں کہ حضور مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں درس جاء الحق سے نوازیں. آئیں حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درس جاء الحق میں غیر اللہ سے مدد مانگنا اور پکارنے سے متعلق قرآن پاک، احادیث کریمہ اور اقوال فقہا، علماء، مشائخ کی روشنی میں ثبوت پیش کیا گیا. اب یہاں خود
جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کرتے ہیں یا پکارنے سے منع کرتے ہیں، انہی لوگوں کے اقوال سے بھی ثبوت ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ مولوی محمود حسن دیوبندیوں کے شیخ الہند جن کا لقب ہے، مولوی محمود حسن نے اپنے ترجمہ قرآن میں، جس کے 4 پاروں کا حاشیہ خود انہوں نے لکھا اور پھر باقی کا حاشیہ جو ہے وہ مولوی شبیر احمد نے، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک نستعین کے ماتحت فرماتے ہیں یعنی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں۔ تو اس کی ضمن میں اس کے تحت وہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ یعنی محمود الحسن نے اپنی تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا کہ اگر کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا واسطہ سمجھ کر اور غیر مستقل سمجھ کر، یعنی اللہ کی عطا سے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے سمجھ کر اگر اس سے مدد ظاہری طور پر کوئی مانگے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے، یعنی یہ مدد مانگنا یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی سے ہی مدد مانگنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے جو منکرین انکار کرنے والے ہیں، جو کفر و شرک کا فتویٰ لگانے والے ہیں، تو انہی لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا اقرار کر لیا کہ غیر اللہ سے استعانت جائز ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں بس فیصلہ ہی کر دیا، یہی ہمارا دعویٰ ہے، اور کوئی مسلمان بھی کسی ولی یا نبی کو خدا نہیں جانتا، نہ خدا کا فرزند جانتا ہے، محض وسیلہ ہی مانتا ہے۔ یعنی ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی یا کسی ولی کو خدا نہیں مانتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا وسیلہ ہی مانتے ہیں۔ تو ہماری بات، ہمارا دعویٰ خود اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ ان سے بھی مدد مانگنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رشیدیہ جلد اول، یہ رشید احمد گنگوہی کے فتاوے کا مجموعہ ہے، اس کی پہلی جلد کتاب الحظر والاباحت صفحہ نمبر 64 پر ایک سوال و جواب ہے، فتویٰ ہے سوال اور جواب کی شکل میں۔ سوال یہ ہے کہ اشعار اس مضمون کے پڑھنے کیسے ہیں؟ کون سے اشعار؟ کہ یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ، میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے۔ تو یہ شعر کسی نے سوال کیا کہ یہ جو اشعار ہیں اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ تو رشید احمد گنگوہی نے جواب میں یہ تحریر کیا کہ ایسے الفاظ پڑھنے جلوت اور خلوت میں بئی خیال کہ حق تعالی آپ کی ذات کو مطلع فرما دے، یعنی اس خیال سے اگر تنہائی میں یا لوگوں کے ساتھ مل کر بھی اس خیال سے یہ اشعار پڑھے کوئی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلع فرما دے، یا محض محبت سے بغیر کسی خیال کے اگر کوئی یہ اشعار پڑھے تو جائز ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ ان اشعار کا پڑھنا
جائز ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی رشیدیہ تیسری جلد صفحہ نمبر 5 پر ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ ان اشعار کو وظیفے کے طور پر یا ورد کے طور پر پڑھنا کیسا ہے؟ کون سے اشعار؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا پھر قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر وظیفہ کرنا کیسا ہے؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث العممی۔ چونکہ اس میں ندا ہے، پکارا گیا ہے حضور کو، ان اشعار میں حضور کو پکارا گیا ہے، تو کسی نے سوال کیا کہ ان اشعار کو وظیفے کے طور پر پڑھنا، ورد کے طور پر پڑھنا یہ کیسا ہے؟ تو جواب دیا کہ ایسے کلمات کو نظم ہو یا نثر ہو، یعنی چاہے گنگنا کر نظم میں پڑھے یا اس طرح کے الفاظ کو اشعار میں نہ پڑھے بلکہ ایسے ہی جملے میں ہی حضور کو پکارے، ورد کرنا کیا کہا؟ یہ کہا کہ مکروہ تنزیہی ہے، کفر و فسق نہیں ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے ان دونوں عبارتوں میں فتاوی رشیدیہ میں پہلے والی عبارت میں بھی حضور سے فریاد مانگی گئی، یا رسول کبریا فریاد ہے، یہاں پر بھی حضور کو پکارا گیا، اور دوسرے والے استفتاء میں بھی جو ہے وہ حضور سے ہی فریاد کی گئی، پکارا گیا۔ دونوں عبارتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنے کو کفر و شرک نہیں کہا بلکہ جائز، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود منکرین جو ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، کفر و شرک نہیں کہتے ہیں۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ منکرین خود دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور کو پکارنا شرک ہے، معاذ اللہ، ہے نا، حضور کو پکارنا، ندا کرنا یا اولیاء کرام کو ندا کرنا یہ شرک ہے۔ تو خود ان کی عبارتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ ایسے ہی اب دیکھیے قصائد قاسمی، اس میں مولوی قاسم نانوتوی یہ کہتے ہیں کیا، یعنی قاسم نانوتوی نے کچھ اشعار کے مجموعے کو جمع کیا ہے اپنے دیوان میں، اس کا نام ہے قصائد قاسمی۔ اس میں انہی کا لکھا ہوا ایک شعر ہے کہ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ تو یہاں پر دیکھیے حضور، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگی ہے کہ مدد کر اے کرم احمدی، اور عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سوا میرا کوئی بھی حامی نہیں۔ یعنی قاسم نانوتوی یہاں پر خدا کو بھی بھول گئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے شعر میں کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، کوئی حامی نہیں۔ یعنی اس شعر میں جو ہے وہ قاسم نانوتوی نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی حامی نہیں، یعنی خدا کو بھی بھول گئے۔ تو اب یہاں پر تو خود یہ لوگ، جو لوگ شرک کا بعد میں فتویٰ دے رہے ہیں، خود اپنی کتابوں میں اس طرح کے جملے اور اس طرح کے اشعار تحریر کر چکے ہیں۔ ایسے ہی ترجمہ صراط مستقیم اردو خاتمہ تیسرا افادہ صفحہ نمبر 103 پر مولوی اسماعیل دہلوی یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ان مراتب عالیہ اور مناصب رفیعہ کے صاحبان، یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اونچے مرتبے عطا فرمائے ہیں، اونچا منصب عطا فرمایا ہے، تو اس مرتبے، اونچے مرتبے والے، اونچے درجے والے جو ہیں، تو کیا کہتے ہیں، عالم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے کے معزون مطلق اور مجاز ہوتے ہیں۔
یعنی اس دنیا میں عالم مثال میں اور عالم شہادت میں بھی، یعنی موجود ہوں، سامنے ہوں یا نہ ہوں، تصرف کرنے کے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معزون کیا ہے، یعنی معزون مطلق ہے، یعنی جس طرح چاہیں وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اسماعیل دہلوی نے خود اقرار کر لیا۔ ایسے ہی ان تمام لوگوں کے بڑے ہی معزز بزرگ جن کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، جن کا نام ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، تو یہ فرماتے ہیں کہ جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ خود حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، یہ جو ان لوگوں کے بہت ہی یہ ان کے بڑے معتقد ہیں، ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، اور خود ان کا شعر ہے کیا جس میں یا رسول اللہ کی ندا کی گئی ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ ہی چاہو تو ہمیں ڈباؤ، آپ ہی چاہو تو ہمیں تراؤ۔ تو یہاں پر بھی پکارا گیا۔ فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ نمبر 99 میں ہے، اور بعض روایت میں جو آیا ہے، یعنی اس کتاب میں یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اعینونی یا عباد اللہ، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ کہیں بھی کوئی جنگل میں پھنس جائے تو یہ پڑھے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو فتاوی رشیدیہ میں ہے کہ یعنی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو وہ فی الواقع کسی میت سے استعانت نہیں ہے بلکہ عباد اللہ جو صحرا میں موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے۔ یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو حقیقت میں یہ کسی مردار سے مدد نہیں مانگی جا رہی ہے، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، کسی میت سے یہ مدد نہیں مانگتے ہیں بلکہ اللہ کے بندوں سے ہی مدد مانگتے ہیں جو صحرا میں موجود ہوتے ہیں، ان سے جو ہے مدد مانگی جاتی ہے کہ حق تعالی نے ان کو تو اسی کام کے واسطے مقرر کیا ہے۔ دیکھیے تو یہاں دیکھیے حق جو ہے یہ ان منکرین کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی نے ان منکرین کی زبان سے بھی قبول کروا لیا۔ جو حق ہے منکرین نے اپنی زبان سے ہی اس کا اقرار کر لیا، قبول کر لیا۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگلوں میں کچھ اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے اسی لیے رہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں اور ان سے مدد مانگنا جائز ہے، اور یہی ہمارا دعویٰ ہے، یہی ہمارا مدعا ہے، یہی ہے کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہی تو ہمارا دعویٰ ہے، تو ہمارا دعویٰ ان عبارتوں سے بھی ثابت ہے۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدد فرما سکتے ہیں یا کہ نہیں فرما سکتے، تو ہم اس کے متعلق بہت کچھ پہلے بھی عرض کر چکے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی عقلی دلائل بھی بیان کریں گے آئندہ۔ مولوی اسی طریقے سے مولوی محمد حسن ادلہ کاملہ میں صفحہ نمبر 14 پر یہ لکھتے ہیں کہ آپ اصل میں یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، یہ مولوی محمد حسن، یہ بھی وہابیوں کے گرو گھنٹال، انہوں نے کیا لکھا کہ آپ یعنی حضور اصل میں بعد خدا مالک عالم ہیں، خود قبول کر لیا کہ حضور جو ہیں وہ خدا کے بعد خدا تمام جہان کے مالک ہیں، جمادات ہوں یا حیوانات، بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم، سب کے مالک ہیں، یعنی چاہے وہ جاندار ہوں چاہے بے جان چیزیں پتھر وغیرہ ہو، سب کے مالک ہیں، یہاں تک کہ انسان اور غیر انسان کے بھی حضور مالک ہیں۔ تو القصہ کیا آگے پھر ذکر کیا، القصہ یعنی مختصر یہ کہ آپ اصل میں مالک ہیں، آپ اصل میں مالک ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عدل و مہر آپ کے ذمے واجب الادا نہیں تھا۔
مہر کرنا یہ آپ کے ذمے واجب الادا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اصل میں مالک ہیں, آپ خود ہی اصل میں مالک ہیں. تو صراط مستقیم اسی طریقے سے دوسری ہدایت کا پہلا افادہ صفحہ نمبر 60 میں اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مہدی الجود والکرم والی وصحبہ بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ سیدنا. تو صراط مستقیم کی یہ عبارت ہے کہ یہ جو مولوی اسماعیل دہلوی کی لکھی ہوئی ہے اس میں یہ عبارت ہے کہ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے شیخین پر بھی ایک گنا فضیلت ثابت ہے. یہ لکھا اور آگے کیا لکھا؟ اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت، غوثیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک یہ آپ ہی کی وساطت سے ہوتا ہے، اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے. یعنی یہ مان لیا، اس عبارت سے صاف یہ معلوم ہوا کہ سلطنت، امیری، ولایت، غوثیت، ابدالیت وغیرہ یہ سب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہی لوگوں کو ملتی ہے. تو خود منکرین نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا. ایسے ہی امداد الفتاوی جس کے مصنف ہیں اشرف علی تھانوی، جلد 4 کتاب العقائد والکلام صفحہ نمبر 99 میں ہے کہ جو استعانت و استمداد باعتقاد علم و قدرت مستقل ہو، باعتقاد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک ہے، اور جو باعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو جائز ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدد مانگی جائے، یہ مدد مانگنا اگر اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ یہ جو قدرت رکھتے ہیں ہمیں مدد کرنے کی، یہ مستقلاً بغیر کسی کے دیے ہوئے، اصل میں یہی جو ہے ہماری مدد کرنے والے ہیں بغیر اللہ کی عطا کے، مستقل، تو وہ شرک ہے. اور جو اس عقیدے سے اگر کسی غیر اللہ سے مانگے، کس عقیدے سے؟ کہ ان کے پاس جو علم ہے، جو قدرت ہے وہ غیر مستقل ہے، یعنی کسی کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور وہ علم قدرت کسی دلیل سے ثابت بھی ہو جائے، یعنی ان کے پاس یہ قدرت ہے وہ کسی دلیل سے ثابت بھی ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں کہ جائز ہے، خواہ مستمد منہ حی ہو یا میت. آگے کیا کہہ دیا کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اگرچہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، یعنی حی ہو یا میت ہو، اس سے مدد مانگنا جائز ہے. تو کہتے ہیں پس فیصلہ ہی فرما دیا کہ مخلوق کو غیر مستقل قدرت مان کر ان سے استمداد یعنی مدد مانگنا جائز ہے، اگرچہ میت ہی سے مانگی جائے تب بھی جائز ہے. تو اشرف علی تھانوی نے بھی جو ہے وہ اقرار کر لیا، اور یہی ہم بھی کہتے ہیں. ایسے ہی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب، اس کے آخر میں شمیم الحبیب کے عربی اشعار کا ترجمہ کیا ہے، اور شمیم الحبیب کا جو عربی اشعار ہے اس کا جو اردو میں ترجمہ ہے اس کا نام ہے شم الطیب. تو شم الطیب جس کا نام رکھا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے دریغ امداد مانگی ہے،
وہاں پر حضور سے امداد مانگی گئی ہے. اشعار کیسے ہیں دیکھیے سماعت کیجیے. اشعار حسب ذیل ہیں. شم الطیب ترجمہ شمیم الحبیب جس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی, صفحہ نمبر 145 میں ہے کہ یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی. تو اس کا اردو ترجمہ اشرف علی تھانوی نے کیا کیا کہ دستگیری کیجئے میرے نبی, کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی. دیکھیے خود انہی کی زبان سے خود اقرار کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسے ہی آگے عربی شعر ہے لیس لی ملجا سوا کا اغث مسنی در سیدی سندی, یعنی جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ, فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی. تو یہاں پر بھی کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ اور کہیں پناہی نہیں ہے نا, ترجمہ یہ کیا. ایسے ہی آگے پھر کہ غش الدہر ابن عبداللہ کن مغیثا فانت لی مددی, کہ ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف, اے میرے مولا خبر لیجئے میری, اے میرے مولا خبر لیجئے میری. تو یہاں پر دیکھو کہ یہ نشر الطیب فی ذکر الحبیب میں اشرف علی تھانوی نے خود ان اشعار کا ترجمہ اردو میں کیا, اور یہاں پر تو بالکل ایک دم ظاہری طور پر صراحت کے ساتھ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگی گئی ہے, امداد مانگی گئی ہے. تو منکرین نے بھی جو ہے اپنی عبارتوں, ان کی عبارتیں اس بات کی غماز ہیں, اس بات کی جو ہے وہ روشن دلیل ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے, اور پھر وہ خود ہی یہ بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا معاذ اللہ شرک ہے. تو جو ایسا کرے اور خود جو ہے اس کے خلاف فتویٰ دے تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ وہ حق پر نہیں ہو سکتا, جو ادھر ادھر کی باتیں کرے. الحمدللہ حق وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے نا, اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ, اولیاء کرام بزرگان دین کا بھی عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آئیے بلا کسی تاخیر کے میں نبیر حضور صدر الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ قاضی شرع ممبئی و ضلع تھانے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ کی جناب میں عرض کروں کہ حضور مائی پر تشریف لائیں اور ہمارے سوالات کے جواب عنایت فرمائیں. آئیں حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ آج کی یہ مبارک و مسعود رات، یہ شب وصال ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی یہ سوال و جواب کی نشست ہے۔ چند جملے ان کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ان کا لقب ہی ہے افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں، اور بادشاہ کے وزراء وہیں ہوتے ہیں جہاں اس کی بادشاہت ہوتی ہے۔ گویا کہ سرکار کی بادشاہت صرف زمین ہی تک محدود نہیں ہے، آسمانوں پر بھی آپ کی بادشاہت ہے۔ تو فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر زمین پر۔ آسمانوں میں جو دو وزیر ہیں وہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام، یہ دونوں جو رسول ملائکہ میں سے ہیں، یہ سرکار کے وزیر ہیں آسمانوں میں۔ اور فرمایا کہ زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ تو ابو بکر و عمر شیخین کریمین، یہ دونوں وہ شخصیت ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ پر ان دونوں شیخین کریمین کو فوقیت دیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، محدث ہیں، بڑی حدیثوں کی روایت فرمائی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں ابو بکر و عمر کو فضیلت دیتے تھے، گویا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت میں کسی کو اختلاف نہیں تھا، کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ تو سرکار کے یہ دونوں وزیر ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اصدق الصادقین سید المتقین۔ کیا مطلب؟ اصدق الصادقین یعنی سچوں میں سب سے بڑے سچے، اصدق الصادقین سچوں میں سب سے بڑے سچے، سید المتقی اور متقیوں میں متقیوں کے سردار ہیں۔ تو اصدق الصادقی سید المتقی، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ یا وزارت ذکر ہوا، کہتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وزارت ایسی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشم اور گوش یعنی حضور کی آنکھ بھی ہیں اور حضور کے کان بھی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا بہت زیادہ قرب ہو، اعتماد ہو، تو کہتے ہیں بھائی یہ تو میری آنکھ ہے اور یہ میرے کان ہیں، یہ میری زبان ہے، یعنی اگر کوئی بولے تو سمجھ لو کہ میری بات بول رہا ہے۔ تو وزارت جو زمین پر ان دونوں کا حق، کہ سرکار نے فرمایا کہ زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں، تو اسے اس انداز سے پیش فرمایا کہ چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کی وزارت کے یہ آنکھ اور کان ہیں، تو ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، ہم وہاں تک تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے بلند مقام والے ہیں یہ۔ ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی بزرگی تو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ ہمیشہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور طرح طرح سے تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ نے جو کچھ مال دیا تھا سب راہ خدا میں انہوں نے خرچ کر دیا، سب خرچ کر دیا۔ خاص طور پر اگر کوئی غلام ایمان لے آتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ جو حضرت بلال ایمان لے آئے تو ان کا مالک بہت ستاتا، بڑی تکلیفیں دیتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع پائی، دیکھا کہ واقعی بڑے مصائب کا شکار ہیں، کافی تکلیفیں جھیل رہے ہیں۔ تو ان کے مالک سے جا کر پوچھا کہ میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ کون سا غلام؟ کہا بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے پہلے کہا کہ اور بھی بہت سارے غلام ہیں، اچھے سے اچھے ہیں، کڑیل جوان ہیں، یہ سست آدمی حبشہ کا رہنے والا ہے، یہ کیا کام آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں انہی کو خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بتاؤ۔ تو ان کے مالک نے سوچا کہ ان کے ہاتھ تو بیچنا ہے نہیں، لیکن آ گئے قیمت پوچھ رہے ہیں تو ذرا خوب بھاری قیمت بتاؤ کہ ویسے ہی چلے جائیں۔ تو اس نے حضرت بلال کو بہت مہنگا بتایا، اتنی قیمت، جبکہ اور دوسرے جوان جو کڑیل ہیں غلام ان کی اتنی قیمت نہیں تھی۔ تو بھاری قیمت بتائی تاکہ یہ نہ خریدے چلے جائیں اور میں ان کو ستاتا رہوں۔ تو بھاری قیمت بتائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دیا۔
کام کے لیے نہیں خریدا، نام کے لیے نہیں خریدا، اللہ کی رضا کے لیے خریدا، آزاد کر دیا۔ تو مکے والے حیرت زدہ، مکے کے کفار، اتنا مہنگا خریدا ایک حبشے کے رہنے والے غلام کو اور پھر آزاد کر دیا۔ تو مکے والے آپس میں یہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اتنا مہنگا خرید کے آزاد کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کہتے رہو، کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، لیکن ان کے رب نے جواب دیا۔ اور کیا جواب دیا اسے سنیے، سورہ اللیل میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ صاف ستھرا ہو جائے۔ یؤتی مالہ یتزکا، اپنا مال اسے نہیں خرچ کرتے کہ لوگوں کو کوئی احسان ہے، نہیں، یؤتی مالہ یتزکا۔ پھر یہ جو کہا تھا کہ بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، اسی احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے اتنا مہنگا خرید کے آزاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وَمَا لِأَحَدٍ، کسی کا کوئی ایسا احسان ان پر نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، کسی کا احسان ان پر نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ خرچ کرنا تو رب اعلیٰ کی رضا چاہنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ کیا کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن قبول بھی ہے کہ نہیں ہے کیا پتہ۔ اور یہاں تو ایسا قبول ہے کہ اللہ جل وعلا اسے اپنے کلام مجید میں بیان فرماتا۔ تو وہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے عمل کی تعریف، جن کے عمل کا ذکر اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے۔ اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ سب لوگوں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ان کے عشق سے ہمیں بھی عشق عطا فرمائے، ان کے حب رسول سے ہمیں بھی محبت عطا فرما، آمین۔ ہمارے اندر بھی دینی جذبات پیدا فرما دے، آمین۔ مولا اپنی خشیت ہمیں عطا فرما، آمین۔ اور تمام تر لوگوں کی ہر طرح کی جو برائیاں، جو حسد، جو کینہ، جو عداوت ہے، ان سب سے ہماری حفاظت فرما، مکر شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب سوال آپ سنیے، اور ہر سوال کے بعد اس کا جواب بھی ملاحظہ فرما۔ محمد ابرار انصاری رضوی جے پور سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہندا نے اپنے مرحوم والد کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ دو، فطرہ دو، پھر دوبارہ اور خواب میں دکھائی دیا تو کہہ رہے تھے کہ مٹی بہت مہنگی ہے۔ حضرت ہندا کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے، آپ رہنمائی فرمائیں۔ بھئی واقعی اگر خواب سچا ہے اور انہوں نے کہا ہے زکوٰۃ دو، فطرہ دو، تو یا تو دو باتیں ہوں گی کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ زکوٰۃ فطرہ دینے میں ابھی بہت پیچھے ہے، یعنی کما حقہ مکمل طریقے پر وہ زکوٰۃ اپنے مال کی نہیں نکالتی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے ساتھ عام طور پر فطرے کا لفظ آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عید کے دن نکالنا ہے اور بھول گئے، بعد میں نکالیں گے تو آدمی جو ہے جو اس طرح کے معاملات میں وہ جو ہے بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو یادداشت کے طور پر یہ ہو، یاد دلایا جا رہا ہے اسے کہ
زکوٰۃ بھی پوری پوری جوڑ کر کے دو، اور جو فطرہ ہے تمہارے اوپر واجب تو وہ فطرہ بھی پورے طور پر جوڑ کر کے ادا کرو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ والد پر جو زکوٰۃ فرض ہو اور انہوں نے ادا نہیں کی تھی، تو اس کے جب ادا نہیں کی ہے تو آدمی اس کے عذاب میں ماخوذ رہتا ہے۔ لہذا اگر والد نے زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ ادا نہیں کی تھی یا کسی طرح سے کمی ہو گئی ہے، تو صحیح اندازہ لگا کر کے ان کی طرف سے وہ ادا کر دیا، تاکہ ان پر جو اگر عذاب ہو رہا ہو نہ دینے کی وجہ سے، اس عذاب سے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ نجات پا جائیں۔ انہی کا حضور ایک اور سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ زید نے اپنا پرانا گھر بیچ کر نیا گھر خریدنے کے لیے اگریمنٹ کر لیا، مگر جو مکان بیچا ہے اس کا پیسہ آنے میں 2 مہینے کا وقت ہے، اور جو مکان لیا ہے اس کے پیسے اسی ماہ میں دینے ہیں، اور رقم کا انتظام ابھی ہوا بھی نہیں ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ کوئی وظیفہ عنایت فرمائے اور ساتھ میں دعا بھی فرما دیں۔ ہاں بھائی دیکھیے، جو مکان بیچ دیا ہے تو اس کی رقم، اس کی قیمت آنی باقی ہے، اور جو مکان خریدا ہے وہ ابھی قبضے میں نہیں ملا ہی ہے۔ ہاں، تو اس کے لیے اسی نیت سے، اسی ارادے سے روزانہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 مرتبہ، اسی مقصد کے تحت کہ نیا مکان حاصل ہو جائے، اور جو قیمت پرانے مکان کی کسی کے پاس باقی ہے وہ جلد سے جلد اسے ادا کر دے، تاکہ نئے مکان کی قیمت یہ ادا کر سکے۔ اس لیے وہ بلا ناغہ کوئی ایک بنا لے، چاہے عشاء بعد یا فجر بعد، روزانہ جو ہے 450 بار تو گن کر کے پڑھنا ہے، اور ایسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد جاری رکھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد مقصد پورا ہوگا۔ حاضرین مسجد میں سے ایک شخص کا یہ سوال ہے کہ کپڑوں کے اوپر جو صدری یا کوئی جیکٹ یا سویٹر وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، تو اس کا بٹن لگا کر کے نماز پڑھنی ہوگی یا بنا بٹن لگائے بھی نماز ہو جائے گی؟ بھائی نماز کے وقت بٹن لگا لے، کیونکہ بٹن کھلا رکھنا، چونکہ اندر جو کپڑا پہنے سینہ ڈھکا ہوا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کراہت تحریمی تو نہیں ہے، لیکن بٹن کھلا رہنے سے یہ خلاف وضع ہونے کی وجہ سے کراہت تنزیہی ہو سکتی ہے۔ تو کراہت تنزیہی ہونے سے بچنے کے لیے نماز کے وقت جو ہے وہ بٹن لگا لے کہ اس طرح سے کھلا ہوا نہ رہے۔ اور اگر سینہ دکھتا ہے، مثلا کہ یہ شرٹ ہے یا قمیض ہے یا کرتا ہے، اس کے بٹن نہیں بند کیے جس سے سینہ کا کچھ حصہ دکھے، تب تو کراہت تحریمی ہوگی۔ اور سینہ ڈھکا ہوا ہے لیکن صدری اوپر سے پہن لیا تو بٹن نہ بھی لگے تو کراہت تحریمی نہیں ہے، لیکن کراہت تنزیہی سے بچنے کے لیے نماز کے وقت بٹن لگا لیا کرے۔ ایک اور شخص حاضرین مسجد میں سے سوال پوچھتے ہیں کہ سردی ہونے کی وجہ سے اگر قرات میں بار بار تکرار ہوئی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور اسی طرح تشہد میں بھی ہوتا رہا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ سردی ہونے کی وجہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرات میں تکرار ہوئی۔ سردی ہونے ویسے قرات میں تکرار کیسے ہوگی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ چھینک آ گئی تو اس میں بول دیا الحمدللہ۔ بھائی اب یہ ہے کہ سردی کی وجہ سے ایک ہی جملے کو قرآن مجید کا ہی وہ لفظ جملہ ہے، اسے 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھ دیا تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران جو ہے 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہیں ہونا چاہیے، سوچنے میں اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ایک آیت، چھوٹی آیت کو یا ایک جملے کو اگر دہرا دیا، یا یہ کبھی آدمی پڑھتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ شاید صحیح مخرج سے نہیں ادا ہوا، پھر دہرا دیتا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بیت الخلاء کا استعمال شدہ پانی، اب یہ حضور اس پانی میں جو ہے پیشاب پخانہ سب ملوث ہے، تو پوچھ رہے ہیں کہ اس پانی کو فلٹر کے ذریعے صاف کر کے
پھر سے استعمال میں لانا کیسا جبکہ اس پانی کا مزہ، بو اور رنگ کچھ بھی نہ بدلا ہو؟ بھائی ہمارے سامنے جب کوئی ایسا پانی آئے کہ جس میں نہ نجاست کی بو ہے، نہ نجاست کا مزہ ہے، نہ نجاست کا رنگ ہے، تو وہ پانی پاک مانا جائے گا جب تک کہ دلیل شرعی سے اس میں نجاست کا پڑنا یہ ثابت نہ ہو۔ صرف خواہ قیاس کرنا کہ یہ فلاں جگہ سے فلٹر ہوگا، خالص پیشاب تھا فلٹر کر کے پانی بنا دیا، یہ جو پانی ہے اس میں اگر نجاست کی بو وغیرہ نہیں ہے تو وہ پاک مانا جائے گا۔ زید جہاں کام کرتا ہے اس جگہ 2 مساجد ہیں مگر دونوں بھی وہابی اور صلح کلی کی ہے، وہاں زید نماز نہیں پڑھتا، اگر وہاں اس کو اکیلے میں پڑھنا ہو تو کیا شروع وقت پہ نماز پڑھ سکتا ہے یا پھر جماعت کے ہونے کا انتظار کرے؟ بھئی جب جماعت وہابیوں کی ہو، بدعقیدوں کی ہے، بد مذہبوں کی ہے تو جماعت کیا ہے؟ نہ ایسے امام کے پیچھے ہمیں پڑھنا ہے تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کی جماعت کے وقت ان کی مسجدوں میں نہ جائے کہ خواہی نہ خواہی لوگوں کو یہ شبہ ہوگا کہ یہ وہابی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو یا تو جماعت ہو جائے تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ جماعت کے بعد جاتا ہے۔ پہلے سے جائے گا اور جماعت کے بعد نکلے گا تو خواہ کے لیے وہ شبہ اور پختہ ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جماعت ان کی ہو جائے تو جائے اور اپنی الگ پڑھے، اور اگر ان کی بنائی ہوئی مسجد ہے، بھئی اکثر مسجدیں تو ان لوگوں نے سنیوں کی مسجد پہ قبضہ کیا، ہمارے باپ دادا سے جو پرانی مسجدیں بنی تھیں اس پر اپنی چال بازیوں سے انہوں نے قبضہ کر لیا، بڑی بڑی مسجدیں ان کے قبضے میں چلی گئی ہیں، تو ہے تو مسجد وہ، اس لیے مسجد کا ثواب وہاں نماز پڑھنے میں ملے گا، لیکن ان کے پیچھے نہ پڑے۔ اور جو ان کی بنائی مسجد ہے وہ شرعاً مسجد ہی نہیں ہے، کیونکہ جب جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی تو اس کا وقف صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر مسجد ایسی ہے تو وہ اپنے گھر یا اپنی دکان میں جہاں موقع اچھا ہو وہیں پڑھ لیا کرے۔ زہرا کرناٹکا گلبرگہ سے سوال پوچھتی ہیں کہ حضرت میرے پاس 4 تولہ سونا ہے اور 2 گرام چاندی ہے، کیا 2 گرام چاندی رہنے سے زکوٰۃ لگے گی؟ اگر لگے گی تو کتنی؟ کتنا سونا ہے؟ 4 تولہ سونا اور 2 گرام چاندی۔ ہاں یہ ہوا کہ سونے کی نصاب تو نہیں ہو رہی ہے، سونا جو ہے جب تک کہ 7.5 تولہ نہ ہو تو اس کی نصاب پوری نہیں ہوتی ہے اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر سونا اور چاندی دونوں ہے کسی کے پاس تو اب چاہے سونا زیادہ ہو چاندی کم ہو یا چاندی زیادہ ہو سونا کم ہو، بہرحال یہاں پر دونوں کی قیمت سے یہ اندازہ کیا جائے گا کہ نصاب پوری ہوتی ہے کہ نہیں، تو جس سے نصاب پوری ہو جائے وہ لیا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب 4 تولہ سونا ہے تو اس وقت سونے کا بھاؤ آسمان سے بات کر رہا ہے، تو 4 تولہ سونا جو ہے وہ کچھ نہیں تو 2 لاکھ کے قریب کا ہوا، اور 52.5 تولہ چاندی جو ہے مشکل سے 40,000 کی ہوگی۔ تو اگر چاندی نہیں ہوتی 2 تولہ یا جو بھی 2 گرام نہیں ہوتی، صرف سونا ہوتا اور اس کے پاس روپیہ بھی نہیں ہوتا، تب تو اس کی سونے کی نصاب 7.5 تولہ دیکھیں گے، لیکن اگر سونا تھوڑا ہے اور تھوڑی چاندی ہے اور دونوں کی قیمت لگاتے ہیں تو نصاب پوری ہو جائے، یا اس کے پاس روپیہ ہے تو روپے کا حکم بھی چاندی کا ہے، تو اب دونوں کو ملائیں گے تو سونے کی قیمت سے اب اندازہ لگایا جائے، سونے کی قیمت جتنی بڑھ گئی ہے تو چاندی کا نصاب پورا ہو جائے گا، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صبا شیخ ممبئی سے سوال پوچھتی ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی بچے کے کان میں یا سر کے تالو میں اللہ لکھا ہو پیدائشی؟ سوال سن لیا کہ کسی بچے کے کان میں یا زبان منہ کے اندر تالو میں کہیں بھی لفظ اللہ لکھا ہو تو یہ کوئی بعید نہیں، اللہ کی شان ہے۔ اللہ جل وعلا جب بہت سے جانوروں کے بارے میں ہے کہ فلاں جانور ہے تو اس کے پیٹھ پر جو ہے وہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ بہت پہلے مشہور تھا، کوئی بڑی مچھلی پائی گئی تھی سمندر میں
تو اس مچھلی پر جو ہے لکھا ہوا تھا شان اللہ. اب بہت واضح انداز میں، کیونکہ اس کا فوٹو جو میں نے بہت بچپن میں یہاں کے جو مچھلی گھر ہے اس میں مچھلی تو نہیں تھی لیکن اس کا فوٹو شاید تھا، اس پر صاف دکھتا تھا کہ شان اللہ لکھا ہوا ہے. اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کچھ کبھی بکرا تو کبھی بکری تو کبھی گائے، اس پر جو ہے لفظ اللہ کندہ ہوتا ہے یا سرکار کا نام پاک جو ہے وہ یہ یعنی قدرتی طور پر ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ افواہ اڑاتے ہیں تاکہ شہرت ہو، تو اس سے بچنا چاہیے. سراج پٹھان ڈومبی ولی سے عرض گزار ہیں، پوچھتے ہیں کہ حضور ہمارے یہاں ڈومبی ولی میں کوئی بھی سنی مسجد نہیں ہے اور یہاں وہابیت کا بہت زیادہ غلبہ ہے. مجھے اور گھر والوں کو اہل سنت و جماعت اور وہابی کے متعلق علم نہیں ہے، لیکن ہمارا گھر پہلے سے ہی درگاہ کو مانتا ہے اور جایا کرتا ہے. لا علمی کی وجہ سے ہمارے قریب کی مسجد میں میں اور والد صاحب پہلے نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، لیکن جب سے میرے دوست نے مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تو ہم نے وہاں جانا چھوڑ دیا ہے اور جمعہ کے لیے میں ممرہ چلے جایا کرتا ہوں. لیکن اسی وجہ سے وہ مسجد کا امام اور محلے کے لوگ پریشر ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ ڈومبی ولی ویسٹ میں ان کی بڑی مسجد ہے، وہاں کے مولانا لوگ بھی ہمیں منانے کے لیے گھر آئے تھے. اب ہم انہیں کس طرح جواب دیں اور ان سے کیسے پیچھا چھڑائیں؟ اور ایک اور عرض کرتے ہیں کہ حضور ڈومبی ولی میں کوئی سنی مسجد قائم کرنے پر نظر فرمائیں. بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ جو انہوں نے مجبوریاں بھی بتائی ہیں کہ سنی مسجد نہیں ہے، وہابی مسجد ہے اور گھر سے قریب ہے، نہیں جاتے ہیں تو ان لوگوں کا دباؤ بڑھتا ہے، سب ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہو جائے گی. کسی بھی بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچی ہے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، اپنی نماز نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہوگی؟ بھئی امام کی نماز صحیح ہونا چاہیے نا، ہمارے مذہب کے بعد صحیح ہو، ہم اس کی اقتداء کریں، اپنی نماز اس کے جوڑ دیں گے، لیکن اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہوتی ہے. تو جب نماز صحیح نہیں، عبادات صحیح نہیں، تو ہم اس کو کیسے امام بنائیں گے؟ تو اب یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کیسے ان سے بچا جائے کہ بڑی جو ہے وہاں سے ایسٹ میں جو جامع مسجد ہے وہاں سے امام آئے، تو یہ لوگ تو گھیرتے ہی ہیں اس طرح سے، لہٰذا ان سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے دروازے پر اعلیٰ حضرت کا نام لکھ دیجئے. سبحان اللہ، واہ واہ. اعلیٰ حضرت کا نام دیکھ کر کے ویسے ہی چلا جائے گا وہ. سبحان اللہ. اور بہرحال کچھ بھی دباؤ بڑھ جائے، وہابیوں کے پیچھے نماز مت پڑھو، اپنی نماز تنہا پڑھو. اپنے گھر میں کوئی امامت کے لائق ہے تو ایک امام ہو جائے، بقیہ مقتدی ہو جائیں، اس طرح اپنی جماعت کریں، لیکن کسی بھی بد عقیدہ بد مذہب کے پیچھے اپنی نماز ضائع نہ کریں. اور اس سلسلے میں بمبے میں جو مسلم تنظیمیں ہیں ان سے آپ رابطہ کریں، کیونکہ مسجد کے اس زمانے میں کافی سرمایہ چاہیے. یعنی یا تو وہاں سنی اگر ہیں نہیں، اور ہیں تو پھر ان کے پاس اگر زمین ہے تو وہ اپنی زمین وقف کریں تو عمارت وغیرہ دھیرے دھیرے بن جائے گی یہاں مسجدوں میں چندے وغیرہ سے سنیوں میں. اور نہیں بھی ہوتی تو آپ یہاں کے سربراہ لوگوں سے ملاقات کریں، جو بڑی تنظیمیں یہاں کی ہیں سنیوں کی، ان سے آپ ملیں اور یہ اپنی اس طرح کی جو وہاں کمیاں ہیں ان کو بیان کریں اور لوگوں سے درخواست کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے وہاں آپ لوگوں کی یعنی ہم سنیوں کی اپنی مسجد ضرور ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کے لیے اس عمل کو آسان بھی فرما دیتا ہے. سیدہ نکہت فاطمہ پوچھتی ہیں کہ بیت الخلاء میں ہمیں بسم اللہ یا بیت الخلاء کی دعا آواز سے یا دل میں یا صرف زبان سے پڑھنا چاہیے؟ بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا ہے یا بسم اللہ پڑھنا ہے تو وہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، اس میں وہاں جانے کے بعد نہیں پڑھیں. وہاں کیونکہ جب بیت الخلاء میں آدمی ہو، خاص طور سے
جب ایسی جگہ بیٹھنا ہے تو وہاں پر دل میں بھی جو ہے وہ اللہ کا نام پاک یا اس طرح کی دعائیں نہیں سوچنی چاہیے. زبان سے بولنا تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے داخل ہوں بایاں پیر اس میں داخل کرنا ہے تو اس سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے وہ پہلے ہی پڑھ لیں اور اس کے بعد داخل ہوں. مثلا یہ کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث کتنی بڑی دعا ہے، وہ تو داخل ہوتے آپ زبان سے نکال کے پڑھ جائیں. تو یہ عادت بنا لیں. محمد شہزاد رضوی ممبئی سے سوال پوچھتے ہیں کہ وطر میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اگر وہ یاد نہ ہو اور ذہن کمزور ہو، یاد نہ ہو پا رہی ہو تو اس کی جگہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے، جو دعائے قنوت جو ہے مسنون ہے، معروف ہے، مروی ہے، تو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ تو قرآن مجید کا جز ہے. اس میں اللہم شروع میں لگا دیں، اللہم ربنا آتنا، تاکہ اس کا یہ دعا ہونا جو ہے یہ خاص ہو جائے کہ یہ تلاوت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کا صرف قیام کی حالت میں پڑھنا ہے نماز میں اور کسی حالت میں نہیں ہے. تو اب جب اللہم ملا دے گا تو اب یہ دعا ہے، یعنی قرآنی الفاظ سے وہ دعا کر رہا ہے اور اس کی اجازت ہے، تو یہ کر سکتا ہے. اتنا بھی نہیں یاد ہوتا ہے تو اللہم اغفر لی یہ 3 مرتبہ کہا دے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو دعائے قنوت کے قائم مقام ہو جائے گا. ابراہیم رضوی حیدرآباد سے سوال پوچھتے ہیں کہ بیوی کے انتقال کے بعد کیا نکاح منقطع ہو جاتا ہے؟ اگر ہو جاتا ہے تو شوہر اپنی انتقال شدہ بیوی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، من وجہین جو ہے بیوی کا انتقال ہوا تو اب وہ نکاح میں نہیں رہی من وجہین، لیکن من وجہین ہے. تو اب یہاں یہ جو سوال ہوا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، تو دیکھ سکتا ہے اس کا چہرہ، لیکن بلا حائل ہاتھ نہیں لگا سکتا. شوہر جو ہے بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے لیکن بلا حائل، یعنی کپڑا یا کفن بیچ میں نہ ہو تو وہ اس کے بدن کو ہاتھ نہیں لگائے. اور شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی جو ہے وہ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، نہلا بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، غسل دے سکتی ہے اگر کوئی اور وہاں غسل دینے والا نہیں ہے، کیونکہ عورت جو ہے شوہر کے انتقال کے بعد عدت میں ہوتی ہے. وہ عدت میں ہے، گویا کہ ایک طرح سے اس کے نکاح میں ہے، تو وہ اس کو ہاتھ لگا سکتے. لیکن شوہر جو ہے وہ جیسی بیوی کا انتقال ہوا فوراً دوسرا نکاح کر سکتا ہے. 4 بیویاں ہیں، ایک کا انتقال ہوا فوراً ایک اور کر پھر 4 پورا کوٹا پورا کر سکتا ہے، وہ 5ویں نہ لائے. تو یہاں پر اجازت، جیسے انتقال ہوا ویسے ہی انتظار میں تھا، جیسے انتقال ہوا کوئی اور لے آؤں تو وہ بھی وہ کر سکتا ہے. لیکن بیوی جو ہے شوہر انتقال ہو تو فوراً نکاح نہیں کر سکتی ہے، بلکہ 4 مہینہ 10 دن جو ہے وہ عدت گزارنے کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے. دانش حسان کلکتہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے کلکتہ میں ہاتھ باندھ کر دکان میں یا دکان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو اسے منحوسیت سمجھتے ہیں، اس طرح کی سوچ رکھنا کیسا؟ یہ خلاف شرع ہے. ہاتھ باندھنا، کہ ہاتھ باندھنے سے وہ اب میں جہالت جو ہے نا، جہالت بھی ہندوستان میں جو ہے بہت ساری جو ہندوانہ رسمیں ہیں ان سے بھی، جہاں علمی طبقہ نہیں ہے، جہاں شریعت کے مسائل زیادہ نہیں ہیں، پرانی رسمیں جو چلی آ رہی ہیں تو اسی کو اسی پہ کاربند ہے کہ بھئی یہ ہاتھ باندھنا جو ہے گویا کہ روزی بند گئی. ایسے باندھ لیا تو گویا کہ روزی آنے والے تھے، گراہک آنے والے تھے، وہ بند گئے، واپس ہو گئے تھے. تو یہ بھی ایک یہ بہت ہی برا خیال ہے. روزی دینے والا اللہ ہے. ہاتھ باندھ، جو آپ کے مقدر میں جتنی روزی اللہ نے مقدر فرما دی ہے، لکھ دی ہے، وہ کسی کے ہاتھ باندھنے سے وہ رکے گی نہیں، وہ ضرور آپ کو ملے گی. حضور یہ آج کی نشست کا آخری سوال. جنید رضوی گجرات سے سوال پوچھتی ہیں کہ دعا عبادت ہے، اس حدیث شریف کو پیش کر کے بد مذہب اعتراض کرتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، تو آپ اللہ کے نبی سے یا ولی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی یہاں عبادت کا وہ معنی نہیں ہے
کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ معنی، بلکہ یہاں پر نیکی کے معنی میں ہے کہ یہ بھی عمل اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اگر اس نے استغاثہ کیا، دعا کیا، تب تو اصل عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ اور عبادت کا یہ بھی طریقہ ہے دعا کا کہ وہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرے ان بزرگوں کے وسیلے سے، وسیلہ بھی تو ان کے نزدیک جو حرام و شرک ہے۔ تو اب یہ دعا بمانا مانگنا، سوال کرنا، ایک دعا جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اللہ جل وعلا سے استمداد مانگنا، تو وہ دعا عبادت ہے۔ اور ایک دعا بمانا سوال کرنا، اور سوال کرنا اس سے کوئی وہابی بھی خالی نہیں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ والوں سے مانگتے ہیں، وہ دنیا والوں سے مانگتے ہیں، تو اللہ والوں سے بھی سوال کرنا یہ خلاف شرع نہیں ہے، ورنہ آدمی کا جینا مشکل ہو جائے۔ تو آدمی سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو یہ دعا بمانا دعا جو ہے، دعا بمانا سوال کرنا، مانگنا، اور اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ تو اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کی تو واقعی میں وہ عبادت ہے، اور بزرگوں سے مانگا تو یہ مانگنا ہوا، اور یہ مانگنا جو ہے یہ خلاف شرع نہیں ہے۔ اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور سے سوال کیا، اور حضور نے دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، تو اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی پیش کیا ہے، اور ان کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کیا ہے۔ تو اس لیے اس کو شرک حرام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ کہ جو عبادت خاص اللہ کے لیے ہے، یعنی جو مخصوص طریقے ہیں، وہ طریقہ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے نہ اپنائے۔ جیسے اب نماز پڑھنا ہے تو نماز صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، روزہ رکھنا ہے، روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جائے گا، یا زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے دی جائے گی، حج کرنا ہے، حج صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا، طواف کرنا ہے، طواف صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ لیکن کہیں سوال کرنا ہے تو وہ اللہ کے محبوبوں کے وسیلے سے سوال بھی کر سکتا ہے۔ حضور یہ ایک اور سوال علیم فاروقی صاحب ممبئی سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیلنڈر میں جو قمر در عقرب لکھا ہوتا ہے تو اس تاریخ میں کوئی فنکشن وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، یہ قمر در عقرب ہو یا کچھ اور ہو، یہ سب نجومیوں کی اصطلاح ہے، اہل نجوم کی، جو ستاروں کا علم کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جو ستارے کے جانتے ہیں ان کی چال جانتے ہیں، اور یہ بھی ستارے ہی کی چال کے حساب سے کہ چاند جو ہے اس کی 12 منزلیں، یعنی ایک مہینے میں ایک چکر پورا کرتا ہے، تو چاند کی 12 منزل ہے، اس منزلوں کا الگ الگ نام ہے۔ وہ 12 منزلیں جو ہیں اس میں جو ہے کسی کا نام دلو ہے، تو کسی کا جو ہے وہ عقرب ہے، تو کسی کا اور کچھ نام ہے، اس طرح سے الگ الگ نام ہے، جس میں 2.5 دن یا پونے 3 دن جو ہے وہ چاند اس منزل میں رہتا ہے، یعنی اہل نجوم کے نزدیک۔ تو جب وہ اس منزل میں سے ایک منزل جو ہے وہ عقرب ہے، عقرب مانے بچھو، تو جب چاند عقرب منزل عقرب میں رہتا ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ گھڑی منحوس ہے، یہ نجومیوں کی بات۔ لیکن شریعت مطہرہ نے ان سب کا انکار فرمایا۔ شریعت میں ساری گھڑی، سارے اوقات سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں اس میں کوئی جو ہے وہ نحس نہیں ہے، منحوس نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ کسی کی فضیلت زیادہ کسی کی فضیلت کم ہے، لیکن کوئی اس کے لیے منحوس نہیں ہے۔ یہ آدمی کے وہم کی وجہ سے نحوست آ جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا نا ایسا ہو جائے گا، تو یہ سوچے بھی نہیں۔ تو قمر در عقرب میں بھی ہو تو شریعت نے اس کو منع نہیں فرمایا ہے، یہ سب نجومیوں کے ڈکوسلے ہیں۔ اسی لیے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ رضوان نے بارشید میں فرمایا کہ قمر در عقرب یا یہ تاریخیں 3، 13، 23
8, 18, 28 وغیرہ قطع منحوس ہے، یہ سب غسلیں ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے ان سب کا رد فرمایا ہے۔ حضور دعا فرما دیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الہ العالمین ملکہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا، جو کچھ بھی یہاں تیرا اور تیرے محبوبان بارگاہ کا ذکر جمیل ہوا اسے قبول فرما لے۔ مولا جتنے یہاں حاضرین ہیں اور آن لائن جتنے سامعین ہیں، سب کی حاضریوں کو، سب کی سماعتوں کو قبول فرما۔ پروردگارہ افضل البشر بعد الانبیاء حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شب وصال ہے، مولا ان کے فیوض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، ان کے عشق رسالت سے ہمیں بھی عشق عطا فرما، ان کے حب رسول سے ہمیں بھی محبت عطا فرما، ان کے احسار و قربانی سے مولا ہمیں بھی احسار و قربانی کا جذبہ عطا فرما، اور ہمیں تمام تر صعوبتوں کے سہنے، ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب لوگوں کو مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی سچے مسلک میں مضبوطی سے گامزن فرما، اسی سچے مسلک کا ہمیں خادم بنا، اور اسی سچے مسلک پہ ہمیں موت نصیب فرما۔ پروردگارہ یہاں جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے ہر ہفتے جو یہ دینی نشست ہوتی ہے مولا، اس میں اس سے زیادہ لوگوں کو افادیت کی توفیق عطا فرما، مسائل سیکھنے اور سیکھ کر مسائل پر عمل کرنے کی ہمیں ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنے حاضرین جو بھی اپنی جائز مرادیں لے کر اپنے خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور جو لوگ آن لائن سامعین ہیں وہ بھی دعاؤں میں شریک ہیں، مولا ان تمام لوگوں کو پروردگار ہر ایک کو ان کی جائز مرادوں کی تکمیل فرما، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب لوگوں کے حق میں دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ مولا اس گنہگار فقیر سے جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا یہاں جتنے حاضرین ہیں یا آن لائن جتنے سامعین ہیں، ان سے بھی جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، مولا ان سب لوگوں کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کمزوروں کو تندرستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار ان کے حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوش فرما دے۔ پروردگار عالم جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کو ان کی مصیبتوں سے جلد چھٹکارا عطا فرما۔ پروردگار عالم جو کاروباری طور پر کسی طرح سے پریشان حال ہے مولا، ان کی ان پریشانیوں کو بھی جلد سے جلد دور فرما کر کے انہیں اس سے نجات عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه وذرياته وآل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی
چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش رضارت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقا غوث اعظم امام متقی والنقا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت بزم ہدایت آنکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط قل هو الله احد یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کوئی محض کا ثواب ہو جو محاضر کا ثواب حقائق کائنات تمام انبیاء خلفائے راشدین بالخصوص حضور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ اکرام اہل بیت اطہار ازواج تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین مشائخ سلاسل رضوان اللہ تعالی غوث اعظم رضی اللہ خواجہ غریب نواز اعلیٰ حضرت مشائخ محترم سرکار مفتی اعظم حجت الاسلام حضور صدر الشریعہ حضور تاج الشریعہ حضور حافظ جمیع علماء سرکار اولین و آخرین بمبے شاہم جتنے بھی اولیاء کرام آرام فرما حضرت مقدم ماہم اعتباء بہاؤدین شاہد حاجری شاہد شیخ مصری حضرت مولانا شاہ بابا حضرت سید قادری سیدہ اسماعیل القادری جامعی محل والے حضرت عبدالرحمن شبان اور جن کے جوار میں اس وقت ہم کھڑے ہیں مولا صاحب مزار کی تمام اولین و آخرین کی بارگاہوں میں سب کو ثواب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.